آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان کا پیٹ پالتا ہے جو ہمیں اس بیرونی خساروں سے بچاتا ہے. 5 سال کے اندر گندم سب سے بڑی ہماری فصل ہے, صرف 100 روپے فی من کا اضافہ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے. تحریک انصاف کی حکومت اس سال کا جو ابھی فیصلہ ہوا ہے اس کو ملا کے 900 روپے من سے زیادہ کا اضافہ کر چکا ہے. یہ آپ کو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ کس قسم کی پالیسیز تھیں. اسی طریقے سے اگر ہم صنعت کے اوپر آ جائیں, ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑی امپلائمنٹ دینے والی انڈسٹری ہے, صنعت ہماری سب سے زیادہ. آج سے 4 سال پہلے صورتحال یہ تھی, فیصل آباد میں لوگوں سے جا کے پوچھے, کراچی میں ٹیکسٹائل والوں سے پوچھے, فیصل آباد میں سریے کے دام کے اوپر ٹیکسٹائل کی مشینری بک رہی تھی. اس وقت کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے ٹیکسٹائل کی جس کے اندر ایکسپینشنز نہ ہو رہی ہو. اربوں ڈالر کی نئی مشینری لائی جا رہی ہے. مزدوروں کی قلت ہو گئی اسکلڈ لیبر کی وہاں پر, اور وہ کیوں ہوا؟ ٹیکسٹائل کے لیے ایک پالیسی لائی گئی. خاص طور پہ اس کے اندر میں ذکر کروں گا جو توانائی کی قیمتیں تھیں, بجلی گیس کے اسپیشل ریٹس دیے گئے, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اضافہ ہوا. مجموعی طور پر کیا ہوا ہماری ایکسپورٹس کے اندر؟ 2007-8 سے لے کے 17-18 10 سال کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ملا کر جتنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں ہوا تھا اتنا اس سے زیادہ اضافہ صرف اس ایک سال 2021-22 میں ہونے جا رہا ہے. 10 سال ان کے ایک طرف اور 1 سال ہمارا ایک طرف, زیادہ آپ کو ترقی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. تو جو ہدف ترجیح سیٹ کی گئی کہ روزگار پیدا کرنا ہے, جو ترجیح سیٹ کی گئی کہ ایکسپورٹ بنانی ہے, اس کے اندر نہ صرف جو وعدہ کیا گیا تھا وہ رزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ عالمی حالات کو دیکھیں, جس کا میں بھی ذکر کروں گا, پچھلے 2 سال کے اندر ساری دنیا جو ہے وہ کورونا کی وبا کی لپیٹ میں آئی. ایک دفعہ پھر تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ ہم نے جس طریقے سے من حیث القوم اس کا مقابلہ کیا, دنیا نے اس کی تعریف کی, اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس سے نکلنے کے اندر اب کامیاب ہوئے ہیں. اس 2 سال کے اندر جس وقت کورونا سے دنیا کی معیشتیں بہ رہی تھی بڑی بڑی, پاکستان میں پچھلے 2 سال کے اندر 32 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا. اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ اور اس میں یہ والا سال شامل نہیں ہے. یہ مجموعی طور پر جو پالیسیاں لے کر آئے, پچھلے 15 سال میں کوئی بھی 2 سال تواتر سے ایسے نہیں ہے جس میں 5% سے زیادہ ہماری معیشت کی رفتار نمو ہو. جی ڈی پی گروتھ ریٹ کسی بھی 2 سال میں تواتر سے ہماری 5% سے زیادہ نہیں رہی. یہ 2007-8 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. یہ سال انشاءاللہ, اب یہ سیاسی جو ڈرامہ لگا ہوا ہے اس کا اس غیر یقینی صورتحال کا کیا اثر پڑتا ہے وہ مجھے پتا نہیں, لیکن ہمارے تمام اعداد و شمار جو پہلے 8 ماہ کے تھے اس کے مطابق ہم اس دفعہ پھر انشاءاللہ 5% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ دیکھنے جا رہے تھے. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا 15 سال میں کہ 2 سال لگاتار ہماری 5% سے زیادہ گروتھ ہو. یہ کووڈ کے بغیر ہو رہا ہے, اور یہی میں دوبارہ اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو ہم اس کو ریٹ کو اگر ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں 16 لاکھ کے تقریباً پچھلے 2 سال میں ہوا ہے, لیکن یاد رکھیں اس میں سے جو پہلا سال تھا اس میں تو معیشت کی منفی گروتھ ہوئی اور کتنا بڑا جاب لاس ہوا تھا. پائٹ کی رپورٹ بھی آئی تھی کہ وہ شروع کے جو مہینے تک کووڈ کے, تو یہ اس کا جو زیادہ تر اضافہ ہے تو یہ پچھلے سال کا اضافہ ہے. اگر اسی طریقے کی پالیسیز چلتی رہیں 5 سال, اگر یہی جو سمت ہے, جو ڈائریکشن سیٹ ہوئی بھی ہے, یہ چلتی رہی, مجھے یقین ہے کہ اگر 1 کروڑ نوکریاں کا اضافہ نہ ہو سکا اس 5 سال کے اندر, اس کے بہت قریب ضرور پہنچیں گے. میرے خیال کے اندر جو گروتھ ریٹ ہمارا اس وقت چل رہا تھا اور جن سیکٹرز میں چل رہا تھا, ایک میں بڑا سیکٹر بھول گیا ابھی میں بتاتا ہوں, یہ 1 کروڑ کا ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بڑا سیکٹر جو میں بھول گیا بلانا, جو سب سے زیادہ روزگار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زراعت کے اندر پاکستان میں, اور جو شہری علاقے ہیں اس میں سب سے زیادہ روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے کنسٹرکشن. اور آپ کو پتا ہے کہ کنسٹرکشن کے سیکٹر کو اٹھانے کے لیے کس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے خود اس کو لیڈ کیا. ہر ہفتے میٹنگز ہوتی تھیں, باقاعدہ ایک این سی سی بنی ہوئی تھی جس کے تھرو وہ مانیٹر کرتے تھے, پالیسیز چینج, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز چینج, فائنانس منسٹری کے انسینٹیوز, ایڈمنسٹریٹو اپروولز کے اندر چینجز, فور کلوجر لا جو کورٹس میں پھنسا ہوا تھا اس کو وہاں سے اپروو کرانا, یہ پوری ڈائریکٹ لیڈ کر کے, اور وہ ایک وجہ بن رہی ہے اس امپلائمنٹ کے اضافے کی, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کو روزگار ملتا ہے.
تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا مجموعی طور پر کارکردگی جس کی بنیاد کے اوپر جیسے میں نے کہا یہ سیاق و سباق ہے جس کی وجہ سے اتنے جو الحمدللہ اچھے ہمیں روزگار بڑھنے کے نمبرز نظر آنے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے۔ اب آخر میں کیونکہ سیاسی عدم استحکام کی میں نے بات کی، اس کا بھی میں ذکر کر دوں تو پاکستانیوں کو میں دو چیز کی کل مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو کل امام الحق اور بابر اعظم نے بڑی شاندار بیٹنگ کی اور پاکستان نے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ون ڈے انٹرنیشنل کا رن چیز کر کے جیتے، تو ایک تو اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں۔ دوسرا جو ہے میں مبارکباد دیتا ہوں اور میں پاکستان کی قوم کو کسی وجہ سے دے رہا ہوں، حالانکہ الیکشن جو ہے کل صرف خیبر پختونخوا کے ایک حصے کے ایک علاقے کے اندر آدھے تقریباً خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہو رہا تھا۔ ابھی تک جو نتائج ہمارے پاس سامنے آئے ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف اور اکیلی تحریک انصاف نے ان سے 1.5 گنا زیادہ تحصیلیں جیتی ہیں، یعنی قوم جو ہے وہ اپنے دلیر لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اب فیصلہ یہ بڑا نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے اندر ووٹ کتنے پڑیں گے، وہ چیز چھوٹی ہو گئی ہے۔ اب اصل چیز جو ہے جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے یا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے چند ضمیر فروش سیاستدان اور ان کے بیرونی آقا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے یہ فتح جو ہے یہ پاکستان کی قوم کی ہوگی۔ یہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ اعداد و شمار اگر آپ پچھلے 3 سال ٹی وی دیکھتے رہتے اور 7 بجے سے 11 بجے تک سارے میڈیا کے اوپر افلاطونوں کو سنتے رہتے تو ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے اعداد و شمار سامنے آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو کل آپ نے خیبر پختونخوا میں نتائج دیکھے، ان نتائج کو بھی اگر آپ دیکھ لیں اور وہ تمام تبصروں کو دیکھ لیں تو ان کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم ان سب چیزوں سے اوپر جا چکی ہے اور تیار ہے کہ اب اپنے فیصلے خود کریں گے۔ بہت شکریہ۔ کورونا کے دوران جو لوگ بے روزگار ہوئے تھے، اچھی خاصی تعداد تھی، ان میں سے کتنے لوگوں کو وفاقی وزیر اسد عمر وفاقی وزیر اسد عمر جو کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی دور میں روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ 3 سال میں بیرون ملک 11 لاکھ پاکستانیوں کو ملازمتیں ملی ہیں۔ اولین ترجیح نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا تھا اور صنعت کا شعبہ سب سے زیادہ روزگار فراہم کرتا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس حکومت کو 5 سال مکمل کرنے کو ملتے ہیں تو ہم 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بہت قریب ہوں گے۔